آج کی کہانی بہت ہانٹڈ ہے جو ہمیں گلستان جوہر سے ایک لڑکے نے بھیجی ہے۔ انہوں نے اپنا نام اور فلیٹ نمبر بتانے سے منع کیا ہے۔ چلیں کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 9ویں جماعت میں تھا۔ ہم گلستان جوہر ایسٹرن برائٹ میں شفٹ ہو گئے۔ جب ہم شفٹ ہوئے، بیگ کھول کر سامان اپنی جگہ رکھنے لگے تو ہم نے الماری کھولی جہاں ہمیں کچھ پرانے تعویذ اور پتلوں کا چہرہ ملا۔ میری بہنوں نے پتلا سجا کر کمرے میں رکھا۔ ہم ابھی ٹھیک سے سیٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں اپنی بہنوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سو رہا تھا۔ میں کسی کی چیخ و پکار سن کر اٹھ گیا۔ میں مڑا اور میری بہن پتلے سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا کیونکہ اس وقت میں واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیسے روکا جائے۔ میں نے بھاگ کر باتھ روم کی لائٹ آن کی اور بہن کو گلے لگا لیا۔ وہ کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے کیونکہ میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا اور مجھے معلوم تھا اگر وہ مجھے بتا دیتی تو میرا دل دھڑکنا بند کر دیتا۔ اگلی صبح میں نے اس سے ناشتے پر پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمیں یہ پتلا باہر پھینکنا ہے کیونکہ یہ کل رات چل رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کو بتایا، ہم نے اسے پھینک دیا۔ اس کے بعد معاملہ بہت سنگین ہو گیا۔ میرے والد کی پوسٹنگ 5-6 مہینوں کے بعد ختم ہو گئی۔ جب تک ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ نہ ہو گئے انہیں اپنی پوسٹنگ واپس نہیں ملی۔ اس گھر میں سب سے خطرناک چیز میری ماں پر اثرات ہو گئے۔ ہم بچے تھے اور میری بہنیں بہت چھوٹی تھیں۔ گھر میں یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا وہ صحیح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ 1 سال ہونے والا تھا۔ ایک بار ہمارے پڑوسی نے ہم سے سوال کیا کہ آپ لوگ 1 سال کیسے پورا کریں گے؟ یہاں تو جو بھی کرایہ دار آتا ہے 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رہتا اور گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جب میری امی پر اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے اور جب بھی وہ ٹھیک محسوس کرتی تو دعا کرتی۔ ہم کسی مولوی کے پاس نہیں گئے اور نہ کوئی تعویذ وغیرہ کروایا، لیکن میری امی نے قرآن اور نماز سے خود کو ٹھیک کیا۔ اس گھر کا کچن، لاؤنج اور کونے کا کمرہ، ان جگہوں پر 101% اثرات تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنے گھر کی کتنی ہی لائٹس آن کر لیں، پھر بھی اندھیرا اور ناگوار ہی رہتا۔ حالات آہستہ آہستہ رک گئے لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہوا، بس رک گیا۔ ہم وہاں 7 سال رہے لیکن پھر جب ہم نے شفٹ ہونے کا ارادہ کیا تو اتنی رکاوٹیں تھیں کہ میں صرف کچھ لکھ سکتا ہوں۔ کراچی میں جھڑپیں شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے کوئی ٹرک یا سوزوکی سب کچھ چورنگی سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو تیار نہ تھا۔ اگلی صبح ایسا ہوا کہ ہمیں شفٹ ہونا پڑا۔ میرے والد صاحب کا بہت سنگین حادثہ ہوا لیکن وہ الحمدللہ بچ گئے، لیکن ان کی گاڑی ہر حصے سے خراب ہو گئی تھی۔ میں شدید بیمار محسوس کرتا ہوں۔ مجھے اپنا جسم بہت ہلکا اور الٹیاں ہوتی تھیں۔ میرے جسم میں پانی بھی نہیں رہ سکتا تھا اور میں چل نہیں سکتا تھا۔ جن کارٹنوں کو ہم نے باندھا اور مضبوطی سے ٹیپ کیا وہ اگلی صبح کھلے اور توڑ دیے گئے جیسے کسی جنگلی جانوروں نے کارٹن کو پھاڑ دیا ہو۔ تمام کپڑے، برتن، دیگر سامان فرش پر پڑا ہوا تھا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب ہم نے پیکنگ شروع کی۔ ہم نے سوچا کہ اب یہ طاقتیں ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گی۔ میرے والد اور میری ماں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے لیکن ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پورا ٹرک پھسل گیا۔ بس یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ایک شخص 5 منٹ کی سواری میں کیسے سو سکتا ہے۔ بہت ساری تقریباً ہر چیز کو نقصان پہنچا ہے اور ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اللہ نے اس گھر سے نکلنے میں ہماری مدد کی لیکن یہ ہمیں بہت مہنگا پڑا۔ گھر والے ہمارے جانے کے بعد آئے۔ ان کے والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ گزشتہ سال شادی کرنے والی لڑکی کو طلاق ہو گئی، اس لیے وہ فوراً گھر سے نکل گئے۔ وہ گھر ابھی تک خالی ہے۔ کرایہ دار رہنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ کچھ دیر بعد گھر چھوڑ دیتے ہیں۔